بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے آج بھی وہ دن بہت اچھی طرح سے یاد ہے جب ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور ہم بہن بھائی پانی کے ساتھ سوکھی روٹی بھگو کر کھا رہے تھے۔ ہمارا گھر بھی کچا اور چھوٹا سا تھا، مگر پھر نہ جانے حالات نے کیسے پلٹا کھایا، ہم ایک دم سے بہت بڑے گھر میں آ گئے تھے۔ ہماری زندگی شاہانہ طرز کی ہو گئی تھی، ہم راتوں رات دولت مند ہو گئے تھے، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب کچھ اتنا اچانک سے کیسے ہو گیا تھا، ہم لوگ آنن فانن اتنے امیر کیسے ہو گئے تھے۔ میرے ذہن میں اکثر یہ سوال گونجتا تھا، اور جب میں اپنی بہن سے اس بارے میں بات کرتی تھی تو وہ مجھے ڈپٹ کر خاموش کروا دیا کرتی تھی۔ وہ میری نسبت امی ابو سے بہت زیادہ قریب تھی۔ وقت اپنی پوری رفتار سے گزر رہا تھا، ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو چکی تھی، بھائی اور بہن کی شادی ہو چکی تھی اور اب گھر میں صرف میں رہ گئی تھی۔ میری وجہ سے امی بہت ہی زیادہ پریشان رہتی تھیں۔ میری زبان میں ہلکی سی لکنت تھی، میں بولتے بولتے ہکلا جاتی تھی۔ باقی میں ہر طرح سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، میں پڑھی لکھی تھی، سلیقہ شعار تھی، مگر میری یہ جو خامی تھی یہ ہر خوبی پر حاوی ہو چکی تھی۔ لوگ مجھے دیکھتے تھے، پسند کر جاتے تھے۔ اس دن جو لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ان کا بیٹا ڈاکٹر تھا، اس نے مجھے کسی فنکشن میں دیکھا تھا اور اس نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا، مگر آنے کے بعد جب اس کی امی نے مجھ سے بات کی، مجھ سے چند ضروری سوالات پوچھے، تو پھر اس کے بعد وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی اور بعد میں انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ میں نے بھی اس ڈاکٹر کو ایک نظر دیکھا تھا اور وہ مجھے بھی بہت زیادہ پسند آیا تھا، مگر میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اس دن میں بہت زیادہ روئی تھی۔ لوگ اس بات پر مجھے ریجیکٹ کر جاتے تھے جس میں میرا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ میری امی شروع سے ہی پیروں فقیروں کو بہت زیادہ مانتی تھی اور اکثر وہ نت نئے وظائف کرتے ہوئے نظر آتی تھیں۔ وہ میری شادی کے لیے بہت سے وظیفے کر رہی تھیں اور اکثر مجھے اپنے پیر صاحب سے دم کروانے کے لیے لے کر جاتی رہتی تھیں۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ میرے رشتے پر کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے، اسی لیے انہوں نے امی سے ایک خطیر رقم لی جس سے انہوں نے میری بندش کی کاٹ کرنی تھی، اور ساتھ امی کو پڑھنے کے لیے ایک وظیفہ بھی دیا تھا۔ امی کو پورا یقین تھا کہ یہ وظیفہ کام کر جائے گا اور اب میری شادی ہو جائے گی۔ امی نے یہ وظیفہ شروع کر دیا تھا، انہیں پورا یقین تھا کہ یہ وظیفہ کام کر جائے گا اور میری شادی ہو جائے گی، مگر میں اتنی بار ریجیکٹ ہو چکی تھی کہ میرا ہر چیز سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ ان دنوں میرے لیے بہت اچھا رشتہ آیا تھا، یہ لڑکا بینک میں جاب کرتا تھا اور بہت ہی اچھی پوسٹ پر تھا۔ جس دن ان لوگوں نے آنا تھا امی نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ تم نے ان لوگوں کے سامنے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے امی کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھا کہ اگر وہ لوگ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں تو میں کیا کروں گی۔ امی نے کہا کہ تم نے تھوڑی دیر ان کے سامنے بیٹھنا ہے اور میں کسی بہانے سے تمہیں وہاں سے اٹھا دوں گی۔ پھر جب وہ لوگ آئے تو میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ امی نے ان لوگوں کو اپنی باتوں میں لگایا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھ سے کوئی بات کرتے امی نے مجھے وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ کچن میں جا کر دیکھو۔ پھر مہمانوں کے سامنے میری تعریف کرنے لگیں کہ میری بیٹی بہت ہی زیادہ سلیقہ شعار ہے، کچن کا سارا کام یہ خود کرتی ہے اور یہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ لوگ تو مجھے پہلے ہی پسند کر چکے تھے، مگر جب انہوں نے میرے ہاتھ کا کھانا کھایا تو میرے تو گرویدہ ہو گئے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے میرے ہاتھ پر پیسے رکھے۔ میری امی تو خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی، ان کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے میرے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا اور وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ آج تو امی بہت زیادہ خوش تھی، اور خوش کیوں نہ ہوتی، میری شادی تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکی تھی، مگر مجھے یہ سب کچھ غلط لگ رہا تھا، مجھے انہیں دھوکہ دینا غلط لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی امی کو اس بارے میں کہا بھی، مگر انہوں نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ جب بھی ہمارے گھر میں آئے امی نے مجھے اسی طرح کسی کام میں مصروف کر دیا تھا، اور پھر میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ شادی کے بعد جب میں نے پہلی دفعہ اپنے شوہر کے ساتھ بات کی تو وہ ہکا بکا ہو کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے لڑائی کرنے لگا کہ اس لڑکی کو تو بات کرنی نہیں آتی۔ شادی کے چند ہی مہینے گزرے تھے کہ مجھے اس نے طلاق دے دی اور میں لٹی پٹی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میں ہر وقت گھر میں فارغ بیٹھی رہتی تھی، میری کوئی مصروفیات نہیں تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میرا سارا وقت سوشل میڈیا پر گزرتا تھا۔ پھر ایک بار میرے واٹس ایپ پر ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نمبر سے مجھے بار بار میسیجز اور کالز آتی رہتی تھیں جنہیں میں نظر انداز کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس کو میسیج کیا کہ کون ہے اور کیوں مجھے تنگ کرتا ہے۔ پھر اس نے ایک وائس میسیج کیا تھا۔ اس کی آواز اس قدر دلکش اور دل نشین تھی جو سیدھی میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں اس کی آواز کے سحر میں کھو گئی تھی اور پھر میں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی۔
رفتہ رفتہ ہماری باتوں کا دورانیہ بڑھنے لگا تھا۔ اب اس میں دن اور رات کی تمیز مٹ چکی تھی۔ وہ بہت خوبصورت باتیں کرتا تھا، اس کی گفتگو میں ایک سحر تھا جو انسان کو جکڑ لیتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہمیشہ ٹائپنگ پر ہی باتیں کرتی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر اس نے میری آواز سن لی اور مجھ سے بات کر لی تو اسے میری اس خامی کا پتہ چل جائے گا اور پھر وہ مجھ سے بات کرنا چھوڑ دے گا، جیسا کہ ہمیشہ سب لوگ میرے ساتھ کرتے تھے۔ میرا مذاق اڑاتے تھے، مجھ پر ہنستے تھے، مجھے ان کے رویے سے تکلیف ہوتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بھی میرے ساتھ اسی طرح سے کرے۔ اس کا نام زین تھا۔ اس نے اپنے بارے میں مجھے بتایا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا بزنس ہے۔ اب اس کا دن بدن مجھ سے کال پر بات کرنے کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا، جو میں کسی صورت بھی نہیں مان رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس نے مجھ سے بات کر لی تو پھر بات کرنا چھوڑ دے گا، جو کہ میں کسی صورت بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ میں اس کی محبت میں دیوانگی کی حد تک پاگل ہو چکی تھی۔ وہ مجھے جو بھی کہتا تھا تو میں آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان لیتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم مجھ سے کال پہ بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے اسے ڈرتے ڈرتے اپنا مسئلہ بتایا۔ کافی دیر تک اس کا میسج نہیں آیا۔ میرا دل جیسے ڈوبنے لگا تھا۔ مجھے لگا تھا یہ ایک بات سن کر وہ بھی باقی سب لوگوں کی طرح مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے نمبر سے کال آ گئی تھی۔ میں نے جب اس کے ساتھ بات کی تو اس نے بالکل بھی میرا مذاق نہیں بنایا، مجھ سے بہت پیار سے بات کرتا رہا۔ اس سے بات کرتے ہوئے مجھے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے، کوئی ہے جو مجھے چاہتا ہے، مجھے پیار کرتا ہے، جسے میرا خیال رہتا ہے، اور یہ احساس بہت خوبصورت تھا۔ میں خود کو بہت اہم سمجھنے لگی تھی۔ میری نظروں میں اس کا قد بہت ہی بلند ہو گیا تھا۔ میں اسے بہت عظیم انسان سمجھنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کے وعدے کرتا تھا، ساتھ نبھانے کی قسمیں کھاتا تھا، کہتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ مگر پھر ایک دن سب نے مجھ سے ایک ایسی بات کی کہ میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ مجھ سے اکیلے میں ملنا چاہتا تھا، مگر یہ میرے لیے ناممکن تھا۔ وہ جو کچھ مجھ سے چاہ رہا تھا وہ میں کسی صورت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ اتنی ہی مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتا۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ اس نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، میرے میسیجز دیکھنے چھوڑ دیے، میری کالز بنانی چھوڑ دی۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ ایک بھنورا تھا، کلی کلی پر منڈلانے کا عادی تھا۔ مگر میں نے اس سے سچی محبت کی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے میرے دل پر دستک دی تھی، جس کے میں نے خواب دیکھے تھے، جس کے بارے میں نے سوچا تھا، اور پھر اس کو بھولنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اور رشتہ آیا۔ یہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا اور بہت ہی زیادہ دولت مند تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو میری اس خامی کے بارے میں پتہ تھا، مگر اس کے باوجود وہ لوگ مجھے اپنانے کے لیے تیار تھے۔ میری ماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ میں تو جیسے ان پر ایک بوجھ تھی۔ وہ جلد از جلد مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد میری شادی ہو گئی، مگر میرے دل سے زین کی محبت نکل نہیں سکتی تھی۔ میں اس سے دور ہو گئی تھی، مگر میرے دل میں آج بھی وہ بستا تھا۔ میں نے آج تک اس کی صورت نہیں دیکھی تھی، مجھے اس کی سیرت اچھی لگتی تھی، مجھے اس کی آواز سے عشق تھا، مجھے اس کی باتوں کا ایک نشہ تھا، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں اب کسی اور کی امانت تھی، کسی کے نکاح میں تھی۔ اس کے باوجود دوسرے شخص کے بارے میں سوچنا میرے لیے گناہ کی بات تھی۔ میں بہت مشکل سے اپنے دل و جذبات پر قابو رکھے ہوئے تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میری تمام کوششیں ناکام جا رہی تھیں۔ میرا شوہر بہت عجیب انسان تھا۔ میں جتنا اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا مجھ سے دور جاتا تھا۔ میں اس کے ساتھ محبت کرنے کی کوشش کرتی تھی اور وہ اتنا ہی مجھ سے بیزار رہتا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کو مجھ سے مسئلہ کیا تھا۔ پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ اس دن وہ شراب بھی پی کر آیا تھا اور شراب کے نشے میں وہ مجھے مارنے لگا، مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ میں یہ بھی سہ گئی تھی۔ میں نے اس بارے میں بھی کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس کے بعد تو جیسے یہ معمول ہی بن گیا تھا۔ وہ ہر روز مجھے مارتا، ہر روز شراب پی کر مجھ پر تشدد کرتا۔ پھر ایک دن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی اور میں اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی گئی اور میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ میری اس خامی کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے میرا رشتہ کیوں کیا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا بد کردار تھا، وہ ایک برا انسان تھا، اور میں اپنی اس خامی کے ساتھ اس کے حساب سے گزارا کر سکتی تھی، مگر یہ مجھے قبول نہیں تھا۔ میں اس سے زیادہ ظلم نہیں سہ سکتی تھی۔ میں پھر واپس جانے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے واپس آنے کے لیے بہت ہی زیادہ فورس کیا تھا، مگر میری نہ ہاں میں نہیں بدلی۔
میں نے خلا کے لیے کیس دائر کر دیا تھا اور مجبوراً پھر ان لوگوں کو مجھے چھوڑنا ہی پڑا تھا۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ میں اپنے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈ رہی تھی۔ میرے ماں باپ میرے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ میری امی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں کو پہلے ہی سچ بتا دینا چاہیے تھا، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا، کیا کیا جا سکتا تھا؟ اس ساری صورتحال سے میری ماں کو عقل آ جانی چاہیے تھی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان کا اپنے پرانے پیر سے اعتقاد اٹھ گیا تھا اور اس بات پر میں نے شکر ادا کیا تھا، مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں نے ان سے کسی اور پہنچے ہوئے پیر کے بارے میں سننا شروع کیا اور میں اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ رات کی تنہائی میں مجھے اکثر زین کی یاد آتی تھی۔ میری ماں کا وتیرہ ابھی تک ویسا ہی تھا، وہ نت نئے پیروں فقیروں کے پاس جاتی تھیں اور ساتھ مجھے بھی لے کر جاتی تھیں۔ ان کے دماغ میں کسی نے یہ ڈال دیا تھا کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، مجھ پر اثرات ہیں جس کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی، مگر میں کیا کرتی، میں ان کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ پھر ان کے کسی دوست نے انہیں ایک پیر کے بارے میں بتایا۔ یہ بہت ہی پہنچے ہوئے پیر ہیں، ان کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے، ان کے پاس شفا ہے، لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے ہیں اور اپنی مرادیں پا کر واپس جاتے ہیں۔ مگر میں ان ڈراموں سے تھک چکی تھی، مجھے پیروں فقیروں پر بالکل بھی اعتقاد نہیں تھا، مجھے یہ سب بہت ڈھکوسلا لگتا تھا، سمجھنے سے قاصر تھی کہ امی کو کیسے سمجھاؤں۔ ساتھ مجھے ابو پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ وہ امی کو کیوں نہیں سمجھاتے، ان باتوں سے کیوں نہیں روکتے۔ اس دن میں رات کے وقت مجھے سر میں بہت زیادہ درد تھا، میں سر درد کی دوا پوچھنے کے لیے امی کے کمرے میں جا رہی تھی جب اندر سے آتی آواز سن کر میں چونک کر رک گئی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا تمہارے کہنے پر کیا تھا، تم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو، تم نے ہی مجھے یہ سب کچھ کرنے پر اکسایا تھا اور اس کی سزا آج ہماری بیٹی کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں زور زور سے اونچا بولنے لگے۔ میں واپس اپنے کمرے میں پلٹ آئی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ وہ کون سے گناہ کی بات کر رہے ہیں جس کی سزا مجھے بھگتنے کو مل رہی ہے۔ میں پہلے یہ اکثر سوچ سوچ کے پاگل ہوتی رہتی تھی کہ ہم اتنے زیادہ غریب تھے، پھر ایک دم سے اتنے زیادہ امیر کیسے ہو گئے۔ اور مجھے سوچنے کو ایک اور بات مل گئی تھی کہ ابو امی سے کون سے گناہ کی بات کر رہے تھے۔ میری لامتناہی سوچیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں ان تمام چیزوں کا جواب کس سے حاصل کروں، کون ہے جو مجھے میری باتوں کا جواب دے گا۔ امی سے تو کسی بھی بات کی توقع رکھی نہیں جا سکتی تھی، مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا اور اپنے تمام سوالات کے جواب ڈھونڈنے تھے، مگر کیسے؟ آج کل امی کو ایک نئے پیر کے بارے میں معلومات ملی تھی، وہ بہت پہنچا ہوا تھا اور وہ مجھے بھی اس کے پاس لے کر جانا چاہتی تھی، مگر میں نے اس کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے اس کے پاس نہیں جانا اور آج کے بعد آپ مجھ سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کریں گی۔ میری بات پر امی کو بہت زیادہ غصہ آیا، انہوں نے مجھے ضدی، ہٹ دھرم اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر مخاطب کیا تھا، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب مزید ان کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنوں گی۔ پھر اس کے بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پیر صاحب نے تیل دیا ہے، اس سے تم نے اپنے جسم میں مالش کرنی ہے، تمہیں سکون ملے گا اور تم پر جو بندش کی گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے بے دلی سے وہ بوتل اٹھا کر اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ رات کو میرے سر میں بہت ہی زیادہ درد ہو رہا تھا، ایک خیال کے تحت وہ تیل میں نے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اپنے سر پر لگایا۔ تھوڑی دیر تک مجھے سر درد میں آرام آ گیا، پھر اس کے بعد اکثر ہی یہی ہونے لگا۔ مجھے جب بھی سر میں درد ہوتا تھا میں اس تیل کا مساج کرتی تھی اور پرسکون نیند سو جایا کرتی تھی۔ میں اب اس کو ماننے لگی تھی، واقعی اس میں کچھ تو ایسا تھا جس میں کوئی نہ کوئی کرامت تو تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد امی نے مجھے ان پیر صاحب کے پاس چلنے کو کہا تو میں مان گئی اور ان کے ساتھ چلی گئی۔ جب ہم دونوں وہاں پر پہنچی تو میں نے پیر صاحب کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سے جذبات دیکھے تھے جن کو میں کوئی نام نہیں دے سکی تھی۔ ان کے چہرے پر سفید داڑھی تھی، سر پر سفید عمامہ تھا، وہ سفید ہی لباس میں ملبوس تھے۔ ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ بڑی عمر کے ہیں، مگر ان کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے کسی جوان انسان کی ہوتی ہیں۔ ان کی آنکھیں ان کی عمر کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں اور یہ بات میرے لیے بہت بڑی حیرانگی کا باعث تھی۔ پیر صاحب سے میری والدہ نے کہا کہ نہ جانے میری بچی پر دشمنوں نے ایسا کون سا عمل کیا ہوا ہے، اول تو اس کا رشتہ ہی نہیں ہوتا، مگر جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہم اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ پہلے تو پیر صاحب کافی دیر تک آنکھیں بند کر کے کلام پاک پڑھتے رہے، پھر انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور کہا کہ اس کا حل میرے پاس ہے اور اس کا حل بہت ہی آسان ہے، آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے وہ عمل بہت ہی طاقتور ہے، مگر وہ طاقتور عمل میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔
سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی تھی کہ پیر صاحب نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، انہیں بس دعاؤں کا لالچ ہے اور ان کے لیے دعا کر دی جائے، ان کے لیے یہی بہت ہے۔ میں ان کی اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ اس کے بعد میری امی نے انہیں زبردستی نذرانہ دینے کی کوشش کی، مگر انہوں نے واپس کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے وظیفہ دیا اور ایک تیل دم کر کے دیا، اور مجھے کہا کہ یہ تیل اپنے پورے جسم پر مل دیا کرو، اس سے تمہاری بندش دور ہو جائے گی اور تمہاری تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تمہیں سکون ملے گا۔ پیر صاحب نے جو کہا تھا سچ ثابت ہوا تھا۔ جو ہی میں اپنے جسم پر تیل کی مالش کرتی تھی، میں گہری نیند سو جایا کرتی تھی، اور میں حیران ہوتی تھی کہ اتنی گہری نیند تو میں کبھی اپنی پوری زندگی میں نہیں سوئی تھی۔ بھرپور نیند لینے کی وجہ سے میری طبیعت بھی بہت بہتر ہونے لگی تھی۔ اور پھر اس دن جب میں پیر صاحب کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ دشمنوں نے آپ کی بیٹی پر پھر سے حملہ کر دیا ہے، انہوں نے اس پر ایک نیا عمل کر دیا ہے اور اس عمل کی کاٹ صرف ایک ہی طریقے سے ممکن ہے۔ میں بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو ایک دن اور ایک رات کے لیے یہیں پر چھوڑ جائیں تو اس عمل کی کاٹ ممکن ہے۔ امی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس عامل کی باتوں پہ یقین تھا، مجھے بھی اس پر اعتماد تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ امی مجھے یہاں چھوڑنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، وہ مجھے چھوڑ کر گھر واپس چلی گئیں۔ میرا پورا دن یہاں پر وظائف کرتے ہوئے گزرا تھا۔ پھر پیر صاحب نے کہا تھا تم نے پورا دن یہیں پر رہنا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے ایک وظیفہ دیا اور کہا کہ تم نے پورا دن باوضو رہنا ہے اور اسی وظیفے کو اپنے ورد میں رکھنا ہے۔ میں پیر صاحب کی قائل ہو گئی تھی، وہ واقعی ایک بہت اچھے انسان تھے۔ اور پھر رات کو انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، مجھے ایک تیل کی بوتل دی اور کہا کہ اپنے پورے جسم پر اس تیل کی مالش کرو اور پھر میرے کمرے میں واپس آ جاؤ۔ تیل کی مالش کرنے کے بعد جب میں ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے مجھے ایک جگہ پر بیٹھنے کو بولا۔ مجھے اچانک سے چکر آنے لگے، مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ اچانک سے میں ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو پیر صاحب میرے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے کے نقوش بگڑ چکے تھے، ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں ایک دم سے ڈر گئی اور اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ میں اس کے آگے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا جانتی ہو تمہارا کیا قصور ہے؟ میں نے بے سمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اجمل بیگ کی بیٹی ہو۔ اجمل بیگ وہ انسان ہے جس نے میرے باپ سے دھوکے سے تمام کاروبار چھین کر اپنے نام کر لیا تھا اور میرا باپ روڈ پر آ گیا تھا۔ میں تم سے اس بات کا انتقام لینا چاہتا ہوں، تمہارے ماں باپ کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، انہیں اس درد سے گزارنا چاہتا ہوں جو کبھی ہم لوگوں نے سہا تھا۔ تمہارے باپ نے ہم سے دولت چھینی تھی، میں اس سے اس کی عزت چھیننا چاہتا ہوں۔ میرا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں یہ حقیقت سن کر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مزید کہا کہ میں تمہارے سامنے پہلے زین کے روپ میں آیا تھا، تم تب بھی میرے ہاتھ میں نہیں آئی تھی۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ اس نے اپنے چہرے سے سفید داڑھی اتاری، اپنی سفید بھویں اتاری۔ میرے سامنے ایک نوجوان انسان کھڑا تھا جو بے حد خوبصورت تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میں پیچھے ہٹنے لگی۔ اس نے کہا تم جانتی ہو کہ ابھی تک محفوظ کیوں ہوں؟ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتا تھا، مگر میں نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں۔ اب سے کچھ لمحے پہلے تک میں اس بات سے بے خبر تھا، مگر تمہارے آنسو دیکھ کر مجھ پر یہ آشکار ہوا ہے کہ میں تمہیں دکھ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے گیا، مگر میں جیسے ٹوٹ کر رہ گئی، اندر سے بکھر کر رہ چکی تھی۔ میں ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی کہ میرے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، اور اب جب مجھے میرے سوال کا جواب مل چکا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں اس حقیقت سے بے خبر ہی رہتی تو پھر کتنا اچھا ہوتا۔ میں نے پھر یہ سب کچھ اپنی امی کو بتایا۔ وہ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو گئی تھیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے امی ابو پھر ان لوگوں کے گھر گئے، ان سے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم آپ کی تمام دولت آپ کو واپس کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے میرے ماں باپ کو معاف کر دیا مگر دولت لینے سے انکار کر دیا اور بدلے میں میرا رشتہ مانگ لیا، مگر یہ مجھے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ میں ساری زندگی اس کے زیر ہو کر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی مجھے اس بات پر طعنہ دے سکتا تھا کہ میرے ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں محبت کے بغیر تو رہ سکتی تھی، مگر میں عزت کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے ان سب لوگوں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر میں نے اپنے فیصلے کو نہیں بدلا۔ پھر میری شادی میرے خالہ زاد کے ساتھ ہو گئی۔ وہ شادی شدہ تھے، ان کے 2 بچے تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔
شادی کے بعد وہ مجھے لے کر دبئی میں شفٹ ہو گئے تھے اور میں اپنے اس فیصلے سے بہت ہی زیادہ مطمئن تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔